اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جن کو مٹی سے تخلیق کیا گیا، مٹی سے ہی کیوں تخلیق کیا گیا، اس میں مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ انسان میں عاجزی اور انکساری کا عنصر پایا جا سکے، اور ایک رائے یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان پردہ پوش رہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ اس کو خلافت ارضی یعنی زمین کی خلافت دی جانی تھی، اس لیے اس کو مٹی سے ہی پیدا کیا گیا تاکہ زمین کے ساتھ اس کی انسیت قائم رہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہا تو شیطان کو آگ سے تخلیق کیا، فرشتوں کو نور سے تخلیق کیا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، اور آسمانوں کو سمندر کی موجوں سے تخلیق کیا۔ اور انسان کو مٹی سے اس لیے بھی تخلیق کیا گیا تاکہ یہ مٹی اور پانی مل کر انسان کے اندر جو شہوت کا اور غضب کا بگولا اٹھتا ہے، آگ اٹھتی ہے، اس کو بجھایا جا سکے۔ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سورج کی تپش جب زمین پر پڑتی ہے تو جو رسپانس زمین دیتی ہے کوئی اور مادہ، کوئی اور دھات نہیں دیتی، یعنی وہی تپش لوہے پہ پڑے، تانبے پہ پڑے، سونے پہ پڑے، ہیرے جواہرات پہ پڑے، وہ رسپانس نہیں مل سکتا جو زمین رسپانس دیتی ہے۔ تو بلا تمثیل اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی تجلیات جب اس مٹی یعنی انسان پر پڑتی ہیں تو جو رزلٹ انسان دیتا ہے وہ کوئی اور چیز، کوئی اور مادہ نہیں دے سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی امانت کو پیش کیا زمین و آسمان پر اور نباتات و جمادات پر، تو اس امانت کو صرف انسان نے ہی قبول کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو مٹی سے تخلیق کیا گیا اس کے بارے میں احادیث بھی ملتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام روئے زمین کی لی گئی ایک مشت خاک سے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے موافق پیدا کی گئی۔ چونکہ پوری روئے زمین سے مٹی کو کلیکٹ کیا گیا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد سخت مزاج بھی ہوتی ہے، نرم مزاج بھی ہوتی ہے، معتدل مزاج بھی ہوتی ہے، اور مٹی کی رنگت کی طرح کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، اس طرح مختلف رنگ ہیں، مختلف مزاج ہیں۔ اور اسی طرح مٹی کے اندر جس طرح نرمی اور سختی پائی جاتی ہے تو کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی درمیانی راہ اختیار کرنے والا ہے۔ ایک اور طویل حدیث اس کے بارے میں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو مٹی لینے کے لیے جب بھیجا کہ اس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جائے، تو جب جبریل امین تشریف لائے تو زمین نے کہا کہ میرے اندر سے کسی چیز کو کم نہ کرنا، اور اللہ کا واسطہ تو واپس چلا جا۔ تو جبریل امین نے جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ ساری رودات سنائی کہ زمین نے اس طرح عرض کیا ہے، تیرا واسطہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی جا کے زمین سے کہا کہ تجھ سے ہم نے کچھ حصہ لینا ہے جس سے ایک پیکر خاکی کو تخلیق کیا جائے گا۔ تو زمین نے پھر وہی واسطہ اللہ کا دے کر عرض کیا کہ مجھ سے کسی چیز کو کم نہ کیا جائے۔ انہوں نے بھی جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ رودات سنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جا کر یہ کام کر کے آؤ کہ زمین سے، پوری روئے زمین سے ایک مشت خاک جو ہے اس کو جمع کر کے لے کر آؤ۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو زمین نے جب واسطہ دیا اللہ کا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں اسی رب کی طرف سے اس کا حکم لے کر آیا ہوں اور یہ کام میں ضرور کر کے جاؤں گا۔ اور پھر آپ نے پوری روئے زمین سے اس مٹی کو سمیٹا
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر اس مٹی کو حاضر ہوئے۔ تو مٹی سے جب یہ پیکر بنایا گیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا، یعنی جب مٹی کا پیکر بنایا، اس کے گارے کو جب وہ خشک ہوا تو جس طرح کسی چیز کو بجانے سے آواز آتی ہے، اس طرح وہ پیکر جو ہے کھنکھناتی مٹی کا بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے اوپر 39 روز تک غم کا پانی برستا رہا اور 1 روز مسرت کا پانی برسا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں کم ہوتی ہیں، اور انسان کی جو طبیعت مزاج ہے وہ غم زیادہ ہوتا ہے اور خوش کم ہوتا ہے۔ تو یہی انسان کی تخلیق جو مٹی سے کی گئی، اس کے مزاج جو ہے مختلف انسان کے اوپر وہ رونما ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انسان کی تخلیق کے بارے میں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، کہیں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا تاکہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری رہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو طریقہ پایا جانا چاہیے اس کو ہم بھرپور انداز سے ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقصد تخلیق کی طرف گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔